أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 350 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کرنے کا، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، اس کو جو آتاہم اللہ، اللہ نے انہیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ ترجمہ دیکھیے، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا کے رکھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ نساء کی پچھلی آیت کے آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والے کو، شیخی بگارنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مغرور لوگوں کی، ایسی شیخی بگارنے والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مغرور، یہ شیخی بگارنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو الذین یبخلون، جو بخل سے کام لیتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خود بخیلی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی بخل سے کام لیں، وہ بھی بخل کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، آسمانی ہدایتیں، آسمانی پیغام، اس کو چھپاتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے، حق کو بتلاتے، لیکن وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ ایسے اوصاف رکھنے والے بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان کی کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا، ہم نے رسوا کرنے والا عذاب ایسے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ حقوق ہیں، یہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل میں وہ بھی داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو مال دیا۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس مال کے دیے جانے کا تقاضا یہ ہے تعلیمات قرآنی کی روشنی میں کہ اس مال کو خود بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، اپنے ماں باپ پر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، غربا پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، تنگ دستوں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر، مسافروں پر خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اشاعت دین کے لیے خرچ کریں، اعلاء کلمت الحق کے لیے خرچ کریں، اس کا تقاضا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مال کو، جو حقوق ہیں مالی، ان کو ادا کرنے کے بجائے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور یہ مال کے خزانے بنا کے رکھتے ہیں، خود بھی استعمال نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں دیتے، بخل سے کام لیتے ہیں،
یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینے کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مدینے کے یہودی بہت زیادہ مغرور بھی تھے اور انتہا درجے کے کنجوس اور بخیل بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آسمانی کتابیں تورات اور انجیل کے علم کو چھپاتے تھے۔ ان آسمانی کتابوں میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف طور پر یہ ہدایات کی باتیں تھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئیں گے، اس کی بشارت ہے۔ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد وغیرہ وغیرہ، مگر ان یہودیوں نے ان کو چھپا دیا۔ ظاہر ہے کہ آسمانی ہدایات کو چھپا دینا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بعض باتوں کو چھپانا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے، اس کو پھیلائے، اس کو پہنچا دیا جائے لوگوں تک، اس کو چھپانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حقیقت کو سمجھا جائے۔ ایک تو سبق اس آیت سے ملا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، آدمی دنیا سے چلا جائے گا، یہ مال رہ جائے گا، اس مال کو بیٹے لے لیں گے، کوئی اور لے لے گا، کوئی اور لے لے گا، پتہ نہیں کہ اس مال کو کس راہ پر خرچ کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مال کو اپنے لیے زیادہ آخرت آدمی بنائے۔ بخل کرے گا، بخیلی کرے گا، لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کر چلا جائے گا، کہاں جانا ہے آدمی کو؟ بالآخر اللہ ہی کے پاس تو جانا ہے، بالآخر آخرت کا سفر ہی تو کرنا ہے۔ جہاں ہم سفر کر رہے ہیں جس طرف، اس کے لیے ہم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے؟ یہ بھی تو ایک توشہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ بہرحال اس آیت سے سبق ملا کہ بخل سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، نہ ہی خود بخیلی پن کریں اور نہ ہی دوسروں کو۔ آدمی بعض مرتبہ خود بھی خرچ نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی بولتا ہے ارے کیا میاں دیتے دین کے راہ میں، ارے مدرسے کو دیے تو کیا فائدہ ہوتا، ارے فلاں کو جگہ دیں گے تو کیا ہوگا، فلاں تنظیموں کو دیں گے تو کیا فائدہ، رکھو میاں تمہارے کام آتا۔ اس قسم کی باتیں حرکتیں کرتے۔ بخل سے کی تلقین لوگوں کو کرنا، بخل کرنے کا، بخیلی پن کو اختیار کرنے کا حکم دینا، یہ یہودیوں کی بیماری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔